ترک اسلام کے بعد کینیڈا فرار ہونے والے رہاف محمد نے ہیلووین کے موقع پر اپنی برہنہ تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں۔ شوبز اور انٹرٹینمنٹ سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سعودی عرب سے مفرور رہاف محمد نے بے حیائی کی تمام حدیں عبور کرتے ہوئے اپنی بے باک تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیں۔ ترک اسلام کے بعد اپنا ملک چھوڑنے والے رہاف محمد میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے فحاشی کا سہارا لے رہی ہیں۔ رواں سال کینیڈا میں یورپ کا معروف تہوار ہیلووین منانے والی رہاف محمد نے اپنی انسٹاگرام پر برہنہ تصویریں پوسٹ کی۔ ان کی مختلف سٹوریز میں انہیں نیم برہنہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ان تصویروں میں رہاف نے نہایت نازیبا اور نامناسب پوز بھی بنا رکھے ہیں، جبکہ کیپشن میں انہوں نے ہیپی ہیلووین لکھا ہے، لیکن تنقید سے بچنے کے لیے انہوں نے کمنٹ سیکشن بند کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہیلووین کی پارٹی میں بنائی گئی اپنی مکمل برہنہ تصاویر بھی اپنے انسٹاگرام پر شیئر کی، جس میں انہوں نے اپنے فینس کو ٹیگ کر رکھا ہے۔ تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رہاف ٹاپ لیس شیشے کے سامنے کھڑی ہیں اور اپنے بازوؤں سے اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ اس سے پہلے بھی انسٹاگرام پر فحش اور نازیبا تصاویر شیئر کرتی رہتی ہیں۔ رہاف محمد سعودی فیمنسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ رہاف محمد کا شمار گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیات میں ہوتا ہے، جبکہ انسٹاگرام پر ان کے فالوورز کی تعداد ملینز میں ہے۔ یاد رہے کہ 2 سال قبل رہاف محمد القنون اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سیاحت پر تھیں کہ انہوں نے کویت کی فلائٹ پر جانے سے انکار کر دیا تھا اور خود کو بینکاک ایئرپورٹ کے ہوٹل میں بند کر لیا تھا، جس کے بعد رہاف نے بین الاقوامی توجہ حاصل کر لی تھی۔ رہاف کے مطابق اپنے اہل خانہ کی جانب سے قتل کیے جانے کے خطرے سے دوچار انہوں نے کہا تھا کہ میں نے مذہب سے متعلق کچھ باتیں کی اور مجھے خوف ہے کہ سعودی عرب واپس بھیجنے کی صورت میں مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی سفارت خانے نے ان کا پاسپورٹ اپنی تحویل میں لے لیا ہے، جس پر آسٹریلیا کا ویزا موجود ہے۔ رہاف محمد مطلق القانون نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنے اہل خانہ سے فرار چاہتی ہیں، جو انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر اذیت دیتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ میرے اہل خانہ شدت پسند ہے اور محض بال تراشنے پر 6 ماہ کے لیے انہیں کمرے میں بند کر دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں اکثر مار پیٹ کا نشانہ بنایا جاتا تھا، خاص طور پر ان کے بھائی اور والدہ کی طرف سے۔ رہاف کے مطابق کئی مرتبہ تو وہ خونو خون ہو جاتی تھی۔ رہاف کے مطابق میں جیل سے باہر نکلوں گی تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ امیگریشن حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ رہاف شادی کی خواہش مند نہیں اور اسی لیے اپنے اہل خانہ سے راہ فرار اختیار کی اور اب انہیں سعودی عرب واپس جانے پر تحفظات ہیں۔ بعد میں انہیں کچھ وقت کے لیے تھائی لینڈ میں داخلے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن جنوری کو رہاف حفاظتی پناہ کی اجازت ملنے کے بعد براستہ جنوبی کوریا ٹورنٹو پہنچ گئی تھی۔ اس موقع پر کینیڈا کی وزیر خارجہ نے رہاف کا استقبال کیا اور کہا کہ کینیڈا اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ خواتین کے حقوق ہی دراصل انسانی حقوق ہیں۔ انہوں نے یہ بات نوجوان سعودی خاتون کے بارے میں کہی ہے جنہیں اپنے ہی ملک میں زندگی کو خطرہ لاحق تھا۔ کینیڈا پہنچنے کے بعد سعودی لڑکی رہاف القنون نے اپنے فیصلوں اور اپنے پہناوے کے حوالے سے حاصل آزادی کے اظہار کے لیے 2 تصاویر سمیت اپنی ایک ٹویٹ جاری کی۔ ان میں سے ایک بیچ پر پہننے جانے والے لباس میں ہے تو دوسری نقاب میں۔ رہاف نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی کالی چادریں پہننے اور مردوں کی اجاراداری سے آزاد خاتون ہونا ہے۔ رہاف نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں اپنا تعارف ایک لبرل فیمنسٹ، سابق مسلم اور ایک آزاد سعودی عورت کے طور پر کروایا، جبکہ رہاف نے کینیڈا میں سیاسی پناہ کے بعد اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کا اپنے ملک سے فرار ہونا بین الاقوامی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس سے مثبت تبدیلی آئے گی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اسلام ترک کر چکی ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ اگر انہیں زبردستی سعودی عرب واپس بھیج دیا گیا تو ان کا خاندان انہیں قتل کر دے گا۔ سعودی عرب میں ارتداد اسلام کی سزا موت ہے۔ رہاف محمد القنون نے کہا تھا کہ ان کی کہانی سعودی عرب میں دیگر آزاد خیال خواتین کو بھی ملک سے فرار ہونے کے لیے متاثر کرے گی۔ خیال رہے کہ رہاف کی کہانی اس وقت منظر عام پر آئی جب انہوں نے ٹویٹر پر اپنی تصویر اور نام شائع کرتے ہوئے لکھا کہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اب میں اپنا اصل نام اور تمام معلومات عام کر رہی ہوں۔ انہوں نے سلسلہ وار ٹویٹس کے ذریعے مدد کی درخواست کی تو ان کے فالوورز کی تعداد 24 تھی۔ عربی زبان میں لکھی ہوئی ان کی پہلی ٹویٹ کا متن تھا، میں وہ لڑکی ہوں جو تھائی لینڈ بھاگ آئی ہے۔ اب میں شدید خطرے میں ہوں کیونکہ سعودی کونسل خانہ مجھے واپسی پر مجبور کر رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو کہا اس کو نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ میں خوف زدہ ہوں کہ میرا خاندان مجھے مار دے گا۔ لوگوں نے توجہ دی اور پہلا ٹویٹ سیو رہاف کے ہیش ٹیگ کے ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر گردش کرنے لگا، جس کے بعد کئی انسانی حقوق کی تنظیمیں حرکت میں آئیں۔ رہاف القنون کے والد سعودی عرب کے شمالی صوبے حائل کے السلیمی شہر کے گورنر ہیں، جبکہ ان کے خاندان نے ساری صورتحال پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا کہ وہ صرف اس نوجوان خاتون کے تحفظ کا خیال کرنا چاہتے ہیں۔